سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دہشت گردی کے ناسور سے کیسے نپٹا جائے۔ قومی اور عسکری قیادت آج سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس آج دن 11 بجے طلب کر لیا گیا ہے۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس قومی اسمبلی ہال میں ہوگا۔ اجلاس میں عسکری قیادت پارلیمانی کمیٹی کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کرے گی۔ پارلیمان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈران اور ان کے نامزد نمائندگان بھی شرکت کریں گے۔ متعلقہ اراکین کابینہ بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں قومی سلامتی کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ پی ٹی آئی کا پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کی کمیٹی اجلاس میں شرکت کا فیصلہ۔ تحریک انصاف نے 14 ارکان کی شمولیت کی فہرست دے دی۔ عمر ایوب، بیرسٹر گوہر، اسد کیسر، زرتاج گل، صاحبزادہ حامد رضا کل قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ عامر ڈوگر، محمد بشیر خان، ثناء اللہ مستی خیل، علی محمد خان اور زبیر خان بھی شرکت کریں گے۔ اجلاس میں شبلی فراز، علی ظفر، ہمایوں مومند اور اون عباس بھی شریک ہوں گے۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ قومی سلامتی اجلاس میں شرکت کا فیصلہ پارلیمانی کمیٹی نے کیا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں آپریشن کا فیصلہ ہوتا ہے تو پی ٹی آئی آپریشن کی حمایت نہیں کرے گی۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایک جامع پلان کی ضرورت ہے، لیکن حکومت اس وقت تک اپنی طاقت پی ٹی آئی کو ختم کرنے پر ضائع کر رہی ہے۔ وہ اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ ممکن نہیں تھا نا۔ کل میں نے یہی موقف اپنایا تھا کہ اگر ایسی کوئی دعوت آتی ہے تو عمران خان صاحب سے مشاورت ہوگی اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا، لیکن حکومت نے یہ اجلاس جو ہے کل منعقد کیا ہے، 11 بجے بلایا ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب سے مشاورت ممکن نہیں ہے۔ یہ معاملہ پی ٹی آئی کے کسی فرد یا پی ٹی آئی سے ہمدردی رکھنے والے کسی فرد کی ٹویٹس کی وجہ سے رونما نہیں ہوا۔ ہمیں ایک بہت جامع پلان چاہیے جس میں ہم عسکری جو ضروریات ہیں ان کا بھی احاطہ کریں، جو عسکری سطح پہ ہمیں ایکشن کرنا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی میں تحریری جواب جمع کروایا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ آئندہ مالی سال میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ملازمین کے الاؤنسز اور پے اسکیل پر نظر ثانی کی تجویز بھی نہیں ہے۔ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا ملازمین کے لیے ہائرنگ اور سیلنگ کی حد بڑھانے کا معاملہ زیر غور ہے۔ وفاقی سرکاری ملازمین کی پینشن بڑھانے کی بھی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ گزشتہ 5 سال کے دوران 154 ارب ڈالرز کا تجارتی خسارہ ہوا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ مالی سال 2024 میں پاکستان نے 11,475 ملین ڈالرز غیر ملکی قرضہ واپس کیا۔ موجودہ حکومت کا پہلا سال، درآمدی چینی کی تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش۔ وزیر تجارت جام کمال کی تحریری جواب کے مطابق مارچ 2024 سے جنوری 2025 تک 3,140 میٹرک ٹن چینی درآمد کی گئی۔ چینی کی درآمد پر 3 ملین ڈالر سے زائد رقم خرچ ہوئی ہے اور چینی ملائیشیا، جرمنی، تھائی لینڈ، یو اے ای، امریکہ، برطانیہ، ڈنمارک، چین، فرانس، سوئٹزرلینڈ اور جنوبی کوریا سے درآمد کی گئی۔ وزیر تجارت نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان نے بھارت سے بھی 50,000 ٹن چینی درآمد کی ہے۔ معاون خصوصی برائے صنعت ہارون اختر خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا غریب آدمی کے لیے چینی کی قیمت کم ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چینی کی قیمت میں کمی پر کام کر رہے ہیں۔ چینی کے مشروط برآمد کی اجازت پچھلے سیزن کے لیے تھی۔ ہارون اختر کا کہنا تھا کہ مشروب ساز کمپنیاں مہنگی چینی خرید رہی ہیں تو کسی کو کیا تکلیف ہے۔ چینی کو دیکھا کریں ایز اے فری مارکیٹ۔ اونلی دا کنسرن از کہ غریب آدمی کی ایکسیس ایک سستی چینی کی ہونی چاہیے، وہ غریب آدمی کے لیے بالکل نیچے آئے گی اور آج سولوشن ہو جائے گا اور وہ ڈار سال انشاءاللہ اناؤنس کریں۔ پچھلے سیزن میں 15 نومبر سے پہلے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ 1.5 ملین ٹن سرپلس ہے، 5 لاکھ میں ملک میں چینی رکھوں گا، جو کتنا اچھا فیصلہ تھا، جو ابھی کام آئی۔ 1 ملین ٹن سے بھی کم 7,50,000 ٹن پرائم منسٹر نے ایکسپورٹ کی اجازت دی، وہ بھی سیزن اس سے شروع ہونے سے پہلے۔ اس پہ کنڈیشن لگائی تھی کہ آپ ایکسپورٹ میں اگر پیسے بنائیں گے تو یہاں چینی 140 رکھیں، وہ سیزن پہ۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کر رہی ہے اور گزشتہ 3 دنوں میں متعدد حملے ناکام بنائے گئے ہیں۔
بنو اور لکی مروت میں عوام نے پولیس کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کو پسپا کیا. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عوام اور پولیس متحد ہیں، جبکہ وفاقی حکومت تعاون کی بجائے فنڈ روک کر صوبے کو معاشی طور پر کمزور کر رہی ہے. بیرسٹر سیف کے مطابق AIP پروگرام کے تحت وفاق کے ذمے 700 ارب روپے میں سے صرف 132 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں، جبکہ نیٹ ہائیڈل کے 2000 ارب روپے کے بقایا جات ادا نہیں کیے گئے. دہشت گردی کے واقعات میں افغانستان کے ملوث ہونے کے شواہد ہیں. علی امین گنڈاپور کو اپنے لوگوں سے زیادہ افغانوں کی فکر ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس. کہا پاکستان دہشت گردی کی نئی لہر کا سامنا کر رہا ہے. خیبر پختونخوا کے 3 اضلاع میں کرفیو نافذ ہے اور جعفر ایکسپریس حملے کی دہشت گرد افغانستان سے رابطے میں تھے. عظمہ بخاری نے کہا کہ پاک فوج اپنی جانوں کی قربانی دے کر ملک کو بچا رہی ہے اور ایسے وقت میں ریاستی اداروں کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرنا دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچانے کے مترادف ہے. واقعے کے دوران جو لوگ وہاں دہشت گرد تھے وہ افغانستان میں یا جو اس کے باقی ہینڈلرز ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے. پاک فوج کے وہ جوان جو روزانہ کی بنیاد پر اپنی قربانیوں سے اپنے لہو سے اس پاکستان کی زمین کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. فوج کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایسی زہریلی کیمپین جو ہے وہ شروع کرتے ہیں جس سے جو ہمارے دشمن فورسز ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں. دشمن ہمارے ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیل رہے ہیں. ہمیں زیادہ نقصان آستین کے سانپوں نے پہنچایا ہے. افغانستان سے بھارتی قونصل خانے یہی کام کر رہے ہیں. وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس واقعے کے بعد بہت سے معاملات زیر غور ہیں. جلد ٹریک کلیئر کر دیا جائے گا. کل شام تک ٹرین سروس بحال کر دی جائے گی. ہم اپنا کام کرتے ہوئے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج شام تک ہم ٹریک کلیئر کر دیں گے، لیکن بڑے محفوظ طریقے سے بات کرتے ہوئے یہ کہوں گا کل انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ٹرین سروس جو ہے شام تک جو ہے اس کو ریسٹور کر دیں گے. کہ اس وقت ہمیں اف اور بٹس کی ضرورت نہیں ہے. آپ پاکستان کے اندر آستین کے سانپ کون ہیں یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ ہندوستان کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ واقعہ ہونا ہے. انہوں نے پہلے سے اپنے میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا شروع کر دیا. آپ کو بتائیں کہ کراچی میں یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جلوس کے راستوں کی صفائی ستھرائی کے انتظامات جلد مکمل کرنے اور جلوس کے راستوں پر تمام ڈسٹ بن صاف رکھنے اور اضافی عملہ تعینات کرنے کی ہدایات. عوام کے ریلیف کے لیے شکایتی کیمپ لگایا جائے گا. 1128 اور ایپ پر موصول ہونے والی شکایات کا بر وقت ازالہ یقینی بنایا جائے گا. مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ طارق علی نظامانی کی زیر صدارت اجلاس میں تمام متعلقہ افسران اور نجی کمپنیز کو ہدایت کی گئی ہے کہ یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں انتظامات یقینی بنائیں اور عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے. 21 رمضان یوم علی کے سلسلے میں مساجد و امام بارگاہوں کے اطراف اور مرکزی جلوس کے راستوں کی صفائی ستھرائی اور چونے کے چھڑکاؤ کے انتظامات جلد مکمل کریں. انہوں نے اجلاس کے راستوں پر ڈسٹ بن مکمل صاف رکھنے اور اضافی عملہ اور مشینری تعینات کرنے کی ہدایت دی. شہریوں کو ریلیف کی فراہمی کے لیے شکایتی کیمپ قائم کیا جائے گا جہاں موصول ہونے والی شکایات کا فوری ازالہ یقینی بنایا جائے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے مانسیرا نازیبا ویڈیوز کیس کا نوٹس لے لیا. کہتے ہیں کہ ملزم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مانسیرا کے تھانہ لسا نواب میں پیش آنے والے نازیبا ویڈیوز کیس کا سخت نوٹس لیتے ہوئے فوری اور شفاف تحقیقات کے احکامات جاری کیے. کیس میں نامزد ملزم استاد کو معطل جبکہ متاثرہ بچی کی ذہنی صحت اور نفسیاتی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کلینیکل سائیکالوجسٹ نے اس کا تفصیلی معائنہ مکمل کر لیا ہے. کیس سے متعلق تمام شواہد اور ڈیٹا پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کو بھیج دیا گیا ہے. ڈی پی او مانسیرا شفیع اللہ گنڈاپور نے کہا کہ تحقیقات کو شفاف اور میرٹ پر مکمل کیا جائے گا اور اس میں ملوث افراد کو کسی بھی صورت بخشا نہیں جائے گا. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیش رفت. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے سزا معطلی کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی درخواست تیار کر لی گئی جس میں کہا گیا ہے عدالت کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ سزا معطلی کے بعد اپیل کی ہر سماعت میں موجود ہوں گے. 17 جنوری کو سنائی جانے والی سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی دی جائے. مرکزی اپیل کے حتمی فیصلے تک فیصلہ اور سزا معطل کیے جائیں.
بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 26 نومبر احتجاج پر درج مقدمات کا معاملہ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں بشرا بی بی کی 2 مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے 2 مقدمات میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 5 مئی تک توسیع کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی ہے۔ بشرا بی بی کی جانب سے دونوں مقدمات کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی۔ بشرا بی بی کی جانب سے کیسز میں شامل تفتیش کرنے کے حوالے سے بھی درخواست دائر کی گئی۔ عدالت نے دونوں درخواستوں پر سماعت 5 مئی تک ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیسز انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کیسز پر سماعت کی۔ عدالت نے مسلسل غیر حاضری پر مراد سعید، حماد اظہر اور فروخ حبیب کو اشتہاری قرار دے دیا۔ واسق قیوم عباسی، راجہ بشارت سمیت متعدد غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت نے دستیاب ملزمان کی حاضری کے بعد کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ عدالت نے دونوں کیسز پر مزید سماعت 7 اپریل تک ملتوی کر دی۔ کرسچن کمیونٹی کے ساتھ مبینہ امتیازی سلوک کے خلاف درخواست پر سماعت۔ سپریم کورٹ نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات برقرار رکھتے ہوئے درخواست خارج کر دی۔ دوران سماعت درخواست گزار خاتون وکیل کے رویے پر عدالت کا اظہار برہمی۔ جسٹس امین الدین کی خاتون وکیل کی سرزنش کرتے ہوئے کہا، آپ کو عدالت کے سامنے پیش ہونے کا طریقہ کار نہیں آتا، کیا آپ اس سپریم کورٹ کی ایڈوکیٹ ہیں؟ دوران سماعت وکیل درخواست گزار نے کہا کہ اقلیتوں کے حوالے سے کنفیوژن کو 1965 کے آئین میں دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا، مسیحی برادری کے بہت سے لوگ اچھی نوکریوں پر بھی فائز ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے سرکاری ملازم کے انتقال کے بعد بیٹی کو نوکری سے محروم کرنے کے خلاف فیصلہ سناتے ہوئے درخواست گزار زاہدہ پروین کی درخواست منظور کر لی ہے۔ سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، خواتین کی شادی کا ان کے معاشی خود مختاری سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر شادی کے بعد بھی بیٹا والد کا جانشین ہو سکتا ہے تو بیٹی کیوں نہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ فیصلہ 2024 کا ہے، جب موجودہ کیس اس سے پہلے کا ہے، لہٰذا اس کا اطلاق ماضی پر نہیں ہوتا۔ عدالت نے سوال اٹھایا کہ کس قانون کے تحت شادی شدہ بیٹی کو والد کی جگہ نوکری کا اہل نہیں سمجھا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ تفصیلی فیصلہ خواتین کی معاشی خود مختاری اور سپریم کورٹ کے مواقف کی وضاحت کرے گا۔ 2 رکنی خاتون کو نوکری دینے کا فیصلہ سناتے ہوئے کیس کی اداکارہ نادیہ حسین ایف آئی اے میں پیش ہو گئی ہیں۔ پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے واٹس ایپ پر پیغام بھیجا گیا، جعل ساز کے خلاف سائبر کرائم پورٹل پر درخواست دی۔ سائبر کرائم والوں نے ابھی اپنی فرانزک مکمل نہیں کی، فرانزک کے لیے اپنا موبائل فون دینے کو تیار ہوں۔ آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں نا کہ میں آلریڈی سائبر کرائم پورٹل پہ میں رپورٹ کر چکی ہوئی تھی، بٹ ڈپارٹمنٹ آنا وہ مجھے معلوم نہیں تھا، بیکاز اگین دس ہیز نیور ریئلی ہیپن ٹو می بیفور، سو آئی کمپلینڈ آن دا پورٹل۔ آئی تھاٹ کہ یہ مناسب ہے پورٹل پہ کمپلین کرنا، لیکن میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں پورٹل پہ کمپلین کرنا مناسب نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ آنا ضروری ہے۔ ابھی ان کے خلاف پرانی کے اوپر میں زور دے رہی ہوں، پرانی کی ہی بیس کے اوپر میں نے ڈپارٹمنٹ کو بولا ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ میری پرانی کمپلین کو فالو اپ کریں، جو میری کمپلینٹ ہے اسکیمر کے خلاف اس چیز کو فالو اپ کریں۔ وزیر اعظم کا بڑا فیصلہ، وزیر اعظم نے سیکرٹری ٹو وزیر اعظم اسد الرحمان گیلانی کو تبدیل کر دیا۔ گریڈ 21 کے اسد الرحمان گیلانی کو سیکرٹری قومی ورثہ اور ثقافت تعینات کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری قومی ورثہ اور ثقافت حسن ناصر جامی کو OSD کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فلم سٹار ریما خان نے ہتک عزت کے دعووں کی سماعت کے لیے ٹربیونل تشکیل نہ دینے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ عدالت نے درخواست پر پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ نے فلم سٹار کی درخواست پر ابتدائی سماعت کی اور درخواست پر نوٹس جاری کر کے پنجاب حکومت سے جواب مانگ لیا۔ فلم سٹار ریما خان نے درخواست میں ہتک عزت کے قانون کے تحت ٹربیونل تشکیل نہ دینے کے اقدام کو چیلنج کیا۔ فلم سٹار کے وکیل جہاں زیب سکھیرا نے نشاندہی کی کہ ہتک عزت قانون 2024 کے تحت ٹربیونل تشکیل دیے جانے تھے، لیکن ابھی تک ٹربیونل تشکیل نہیں دیے گئے۔ ایک غیر معروف فلم سرمایہ کار شاہد رفیق نے ماضی کی مقبول فلم اداکار
اداکارہ ریما خان پر 2 کروڑ روپے سے زائد کے فراڈ کا الزام عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے۔ اداکارہ نے ان سے پیسے لیے لیکن واپس نہیں کیے۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے بتایا کہ عید کے بعد ٹریبیونل تشکیل دیے جائیں گے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ حد عزت کے دعووں کے لیے ٹریبیونل تشکیل دینے اور انہیں فعال کیا جائے۔ ریما خان کی درخواست پر اب 10 اپریل کو سماعت ہوگی۔ اور آپ کو بتائیں کہ ملک ریاض چودھری، پرویز الہی سمیت 17 ملزمان کے خلاف تخت پڑی ریفرنس کی سماعت عدالت نے عدم حاضری پر ملک ریاض علی احمد ملک کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے ملزمان کو آئندہ سماعت پر گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ملک ریاض چودھری، پرویز الہی سمیت 17 ملزمان کے خلاف تخت پڑی کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ عدم حاضری پر یہ احکامات جاری کیے گئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN قوم کی سوچ۔